میں تیل کی بوتل اٹھائے ہوئے تھا۔ مامی نے مجھ سے بہت عجیب بات کہی جسے سن کر میں پریشان ہو گیا اور وہ بولیں پہلے لائٹ بند کر دو۔ یہ پہلی بار تھا جب مامی نے مجھے لائٹ بند کرنے کو کہا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا لائٹ بند کیوں کرواتی ہو؟ میں نے لائٹ بند کر دی اور جیسے ہی میں مامی کی مالش کرنے کے لیے قریب گیا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا میری عمر 22 سال ہے اور میرے چچا شادی کے کچھ دنوں بعد امریکہ چلے گئے۔ وہاں جانے کی وجہ یہی تھی کہ ان کا اپنا کاروبار تھا۔ اب گھر میں صرف امی ابو اور مامی رہتے تھے۔ میری مامی جوان اور خوبصورت تھیں۔ انہیں دیکھ کر میرے دل کو کچھ محسوس ہوتا تھا۔ مامی جی اکثر یہی کہتی تھیں کہ ان کے سر میں بہت درد ہوتا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ ماموں شادی کے فوراً بعد امریکہ چلے گئے تھے۔ ایک نئی دلہن کے لیے شہر میں اکیلے وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے اور امی کی عمر زیادہ ہو چکی تھی۔ گھر کی ذمہ داری کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی۔ اس لیے ماموں نے ہماری ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ شادی کر لی اور امریکہ جاتے ہوئے کہا مامی کا خیال رکھنا۔ ماموں کے پیسے سے میں بہت مزے کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ مامی میری شکایت ماموں سے نہ کریں۔ رات کے 12 بجے مامی نے مجھے آواز دے کر اپنے کمرے میں بلایا تو میں نے سوچا کہ مامی کو میرے ساتھ کوئی ضروری بات ہوگی، لیکن جیسے ہی میری نظر مامی پر پڑی مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی کیونکہ مامی ایسی حالت میں تھی کہ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں گھبرا گیا اور کہا مامی کوئی بات ہے؟ مامی گھر میں ہمیشہ دوپٹہ پہنتی تھی اور آج بغیر دوپٹے کے دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور وہ میری آواز سن کر کہنے لگی اندر آ جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ابھی بھی بستر پر اسی طرح لیٹی ہوئی تھی۔ میں کمرے میں چلا گیا۔ میری نظریں نیچے تھیں۔ مامی نے مجھے نیچے دیکھتے ہوئے کہا شرمانے کی بات نہیں ہے۔ پھر گردن میری طرف کرتے ہوئے بولی اس گھر میں تم ہی میرا سہارا ہو اور ہر کام تم ہی کرتے ہو۔ میرے شوہر تو پردیس میں ہیں لیکن تم ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہو۔ بس یہی سوچ کر میں نے تمہیں بلایا ہے کہ اس مشکل وقت میں بھی تم میرے ساتھ رہو گے۔ مامی کی بات سن کر مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں الجھ گیا۔ مامی کیسی عورت ہے؟ وہ اپنے بھتیجے کو مساج کرنے کو کہہ رہی ہے۔ یہ بات بالکل مناسب نہیں تھی، لیکن میں اس وقت اپنے ماموں کے سہارے تھا، اس لیے مامی کے سامنے انکار کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ مامی نے مجھے اشارے سے تیل کی بوتل دی اور کہنے لگی یہ بہت اچھا تیل ہے، پھر اسے لگاؤ۔ میں نے تیل کی بوتل اٹھائی اور بستر پر ان کے ساتھ بیٹھ کر آہستہ آہستہ سر پر تیل لگانا شروع کیا۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ جیسے جیسے تیل لگاتا گیا مامی کی عجیب سی آوازیں آنے لگیں جیسے انہیں سکون مل رہا ہو۔ پھر کچھ دیر بعد مامی کو نیند آ گئی۔ میں چپکے سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ رات بھر میرا دل عجیب طرح تھکن سے تڑپتا رہا۔ اگلے دن مامی نے کہا تم نے میرا سر درد ختم کر دیا ہے، میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ یہ سن کر میں شرمندہ ہوا اور کہا مامی آپ سارا دن گھر کے کاموں میں تھک جاتی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی مدد کروں۔ دوپہر کو جب میں کالج سے واپس آیا وہ بھیگ گئی تھیں۔ مامی کپڑے دھو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے اندر شرارتی خیالات آنے لگے۔ میں سوچنے لگا اگر مامی نے پھر کہا کہ مساج کر دو تو میں خود پر قابو نہیں رکھ سکوں گا۔ رات کو جب امی سو گئیں تو مامی نے دوبارہ مجھے آواز دی۔ میں ان کے کمرے میں گیا۔ مامی پہلے کی طرح لیٹی ہوئی تھیں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ پھر یہی نہیں گئی۔ میں نے تیل اٹھایا اور پاس جا کر بیٹھ گیا۔ مامی نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولیں میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ روشنی میں تم سے بات کر سکوں، مجھے اندھیرے میں تم سے بات کرنی ہے۔ پھر اچانک تیل کی بوتل لے کر میری مالش کرنے لگیں۔ میں حیران ہوا لیکن دل ہی دل میں خوش بھی تھا۔ پھر ہم نے 2 گھنٹے تک باتیں کیں، کھیل کھیلے اور یہ سب میرے لیے پہلی بار تھا۔ مجھے تجربہ نہیں تھا لیکن مامی کو اچھا خاصا تجربہ تھا، اسی لیے انہوں نے میرا پورا ساتھ دیا۔ اب میرا اور مامی کا رشتہ بدل گیا تھا۔ میں بھی خوش تھا اور مامی بھی۔ وہ میرا خیال رکھتی رہیں اور میں ان کی خدمت کرتا رہا۔ دوستوں یہی تھی آج کی کہانی۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں